السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج منگل کا دن ہے، 16 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری اور 19 نومبر 2024 عیسوی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ ٹیکس چوروں کو سزا دلائیں گے۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ ملک معاشی استحکام کی راہ پر گامزن۔ اللہ اکبر۔ وزیر اعظم صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں ٹیکس کا تصور کیا ہے؟ نہیں، آپ کو ہرگز معلوم نہیں ہے۔ میرا اچھا گمان یہی کہ آپ کو اسلام میں جو ٹیکس کا تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اسلام میں تو ٹیکس کا کوئی تصور نہیں وزیر اعظم صاحب، کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں تو قدرتی وسائل سے، معدنی وسائل سے اور ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اسلام کو دیکھیں تو ہمارے جو وسائل ہے اس کا بہت بڑا انحصار ہماری جہادی سرگرمیوں کے اوپر تھا۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کے احکامات کو قائم کرتے، خدائی احکامات کو اپنے سماج میں اپنی جانوں پر لاگو کرتے تو پھر رزق اس طرح برسات کی طرح برستا کہ اوپر سے بھی رزق کھاتے ہیں، نیچے سے بھی رزق کھاتے ہیں۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پاؤں کے نیچے سے بھی رزق گزرتا، اوپر سے بھی رزق برسات کی طرح برستا۔ یہ قرآن کریم میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب مسلمان جب قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا وہی ہوتا ہے، وہی حشر ہوتا ہے جو اس وقت ہمارا ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام میں ٹیکس کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ اسلام قدرتی وسائل سے کام لیتا ہے، معدنی وسائل سے کام لیتا ہے، دیگر وسائل سے کام لیتا ہے، ریاست کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے اس سے کام لیتا ہے۔ اور اگر بالفرض و تقدیر سپوز آپ کر لیں کہ ٹیکس کی ضرورت پڑ گئی، ریاست چلانے کے لیے ٹیکس کی ضرورت پڑ گئی، تو جناب پھر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ایلیٹ کلاس پہ لگتا ہے، ہر فرد بشر پہ نہیں لگتا۔ وہ جو جن کے پاس تعیشاتی ایک زندگی ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ملک کی، جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے اسلام کے تصور ٹیکس میں، ورنہ باقاعدہ ٹیکس کا کوئی تصور نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ٹیکس کب لیا؟ اگر اسلام میں ٹیکس کا تصور ہے تو یہ تو انتظامی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ٹیکس کی ضرورت پڑ جائے تو ملک کی ایلیٹ کلاس پہ لگتا ہے، پھر گریجولی اس طرح نیچے آتا ہے، پھر نیچے آنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر سماج کے اندر اقتدار والوں کے پاس امانت دیانت ہو، ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضرورت پڑ بھی گئی، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اسلام میں ظالمانہ ٹیکس کا کوئی تصور نہیں۔ ٹیکس ہے تو تھوڑا بہت ایلیٹ کلاس کے اوپر آتا ہے، گریجولی تھوڑا تھوڑا نیچے آتا ہے، وہ عادلانہ ٹیکس ہے۔ اس پر تو ایک مکمل کیا کہتے ہیں نشست ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کئی نشستیں ہو سکتی ہیں، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ یہاں تک اتنی ہی بات کافی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ماچس کی ڈبیا پر بھی ٹیکس لگا دیں، تو آج کل کی ماچس کی ڈبیا کون لیتا ہے؟ صرف غریب لیتا ہے۔ امیر تو ماچس کی ڈبیا نہیں لیتا، اس کے پاس تو گھر میں اور آلات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ کام لیتا ہے، آگ لگانے کا، بجھانے کا۔ ماچس کی ڈبیا پر بھی ٹیکس، اوہ ہو۔ اسی طرح پیٹرول پہ ٹیکس، پجیرو آ کے کھڑی ہو گئی، پجیرو والا بھی وہی ٹیکس پے کر رہا ہے جو بیچارہ ایک کیا کہتے ہیں 40-50 ہزار کی موٹر سائیکل لے کے کھڑا ہے، 10-20 ہزار کی موٹر سائیکل لے کے کھڑا ہے، اس کے اندر وہ پیٹرول بھراتا ہے، تو اس پر بھی وہی ٹیکس پڑتا ہے۔ یعنی دونوں ایکول ٹیکس دے رہے ہیں۔ اتنا ظالمانہ ٹیکس ہمارے اس ملک کے اندر، اور پھر یہ کہا جاتا ہے ٹیکس چوروں کو سزا دلائیں گے۔ جناب پاکستانی سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں دنیا میں، یہ میرا دعویٰ ہے۔
یہ میرا دعویٰ ہے کہ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر اس ٹیکس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سارے کا سارا سود میں چلا جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جس پر ہمارا ٹیکس نہیں؟ مجھے یہ بتائیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ صرف ہمارے کھانسنے پہ اس وقت ٹیکس نہیں ہے، اگر سوچا جائے تو ہمارے کھانسنے پہ بھی ٹیکس ہے، کیونکہ جو ہمیں کھانسیاں لگی ہوئی ہیں یہ ان کی سودی پالیسیوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فوگ اور سموگ کو اس دھن کو عذاب بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ناک کان میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بچے نزلہ زکام میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کی وجہ سے، یہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے ہمارے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسا یعنی کون سا بندہ جو ٹیکس نہیں دیتا، پھر کہتے ہیں یہ ٹیکس چوروں کو سزا دلائیں گے؟ خدا کا خوف کریں، اتنے ظالم نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی رکھی جو عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے، وہ بھی جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی کے پاس دولت، وہ بھی بیسک نیڈ سے زائد ہو، وہ بھی 1 سال گزر جائے تو 2.5% زکوٰۃ ہے، وہ بھی صرف مال تجارت پر، کرنسی پر، سونے چاندی پر، ہر مال پہ نہیں۔ باپ سے وراثت میں ملی پلاٹ، زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہائش کے لیے پلاٹ لیا، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ویسے ہی ایک پلاٹ لے کے رکھ دیا، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم نے پتہ نہیں ٹیکس کو کیا بنا لیا، اور آج کا ٹیکس جو جائے سارا سود کی مد میں جا رہا ہے۔ اس لیے میں علماء کو اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اپنے مقتدیوں کو اشارتاً سمجھائیں، یہ ساری چیزیں سمجھائیں کہ تمہارا دیا ہوا ٹیکس سارا سود کے اندر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی ٹیکس چوروں کو سزا دلائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب ٹیکس چوروں سے پہلے وسائل چوروں کو سزا دلائیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی بچتے ہیں کہ نہیں۔ اس ملک کے وسائل پر جن لوگوں نے قبضہ کیا اور وسائل کی چوری کو لیگلائز کیا، سب سے پہلے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جو اقتدار میں آنے سے پہلے کسی ایک کارخانے میں کے مالک تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد 50% ملک کے مالک ہو گئے ہیں، بیسیوں سینکڑوں ان کی کیا کہتے ہیں بیسیوں ان کی فیکٹریز ہیں، وسائل پر ان کا قبضہ ہے، حساب ان کا ہونا چاہیے، احتساب سب سے پہلے ان کا ہونا چاہیے۔ جو اس ملک کے دولت چور ہیں، وسائل چور ہیں، اور جنہوں نے اپنی چوری کو لیگلائز کیا ہوا، سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ ٹیکس چوروں کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹیکس چوروں سے پہلے وسائل چوروں کو سزا ملنی چاہیے۔ آگے بات کرتے ہیں۔ آج بڑی اچھی خبر ہے کہ سموگ میں کمی ہو گئی ہے اور پنجاب میں تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، لاہور ملتان کے علاوہ۔ لاہور ملتان میں تعلیمی ادارے نہیں کھلے۔ 2 دن سے ہم بھی دھوپ دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر۔ ویسے تعلیمی ادارے تو میرے خیال میں لاہور میں بھی کھل جانے چاہیے تھے۔ اتنا نقصان بچوں کا، کیا بچے گھر میں ہوتے ہیں تو سموگ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ یہ کوئی پابندی لگاتے کہ چلیں ٹھیک ہے بچوں کو سواری میں لایا جائے، بچوں کو ویسے نہ لایا جائے، کچھ SOPs ہوتی ہیں۔ گزشتہ سال بھی سموگ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند، اس دفعہ بھی تعلیمی ادارے مہینہ بند، بچے خاک پڑیں گے۔ خاک تعلیمی اداروں سے آؤٹ پٹ نکلے گی ہماری۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی خبر ہے جی کہ ADB یعنی ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $50 کروڑ دے گا، معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ اب یہ کتنے ہوشیار ہیں کہ وہ الفاظ کی نو کے پلک بھی اس طرح درست کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے یہ کیا ہے۔ یہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ قرضہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB حاتم طائی ہے، آپ کو مفت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اور معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ سب خدا کی سزائیں ہیں، اور پھر ہمارے ملک کی سائیکی کہ بس کچھ ہو جائے فوراً مانگنا شروع کر دیں، اور پھر آگے سے جواز نہیں جی یہ تو یہ انٹرنیشنل معاہدات ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، ٹمکانا ہوتا ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ یہ مانگنے کے طریقے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں، یہ مانگنے کے طریقے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل بھکاری ہیں، لہٰذا جو انٹرنیشنل بھکاری ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بھی بھیک کا انٹرنیشنل ہوتا ہے۔ بتائیں یہ $50 کروڑ جو آپ لے رہے ہیں کس مد میں لے رہے ہیں؟
اور اس کا برڈن آپ پر کیا کیا آئے گا، کون سے ہڈن برڈنز ہیں، یا وہ کون سے بوجھ ہیں جو ظاہر باہر ہیں یا باطن ہیں، بتائیں قوم کو، لیکن آپ نہیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی خبر جی، پی آئی اے کی نجکاری کے لیے دوبارہ بولیاں طلب کرنے کا اعلان۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جس نے دنیا کے بعض بڑے ممالک کو ایئر لائن سروس سکھائی، آج اس کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ احتساب، چیک اینڈ بیلنس نہیں، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ جس ملک کے اندر پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کی کہ تصور کی دھجیاں اڑا دی گئیں، وہاں پی آئی اے کی دھجیاں اڑ گئیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ ایک ایک کر کے ہمارے پرزے اترتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ، اس ملک میں اقامت دین قائم ہو جائے، اور اس ملک کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا